السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد ہارون ہاشمی، آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے دوستو، اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک جنگ لگی ہوئی ہے، چاہے وہ جنگ معاشی لحاظ سے ہو، چاہے وہ جنگ ایٹمی لحاظ سے ہو، چاہے وہ جنگ ایک ملک کا دوسرے ملک کو دبانے کے لیے ہو، چاہے وہ جنگ آپس میں حسد، بغض اور عناد کی وجہ سے ہو۔ اسی وجہ سے گزشتہ چند روز سے کینیڈا کے اندر ایک عالمی جنگ چھڑنے کا خطرہ ہے، اور وہ جنگ چھڑنے کا خطرہ بھی یہی ہے کہ کینیڈا کے اندر خالصتان تحریک کے سرکردہ اور ایک سربراہ کی حیثیت رکھنے والا ہرجیت سنگھ نجر کا قتل تھا۔ یعنی ہرجیت سنگھ کو قتل کرنے کے معاملہ جب درپیش آیا، اس کے بعد کینیڈن حکومت نے گزشتہ روز ایک اعلان کیا کہ ہرجیت سنگھ کے قتل میں ملوث را کا جو ایجنٹ تھا، اس کا ہاتھ اس میں برابر کا شامل ہے۔ میرے دوستو، اگر دیکھا جائے، انڈیا دنیا کے خطے پر ایک ایسا ناصور ہے جس نے ہمیشہ کے لیے دنیا کے امن کو داؤ پر لگانے کے لیے ہر قسم کے حربے استعمال کیے ہیں۔ دیکھو، انڈیا وہ بدترین دشمن ہے جس نے اپنی دھرتی پر رہنے والے تمام اقلیتوں کو اپنے اس دھرتی پر رہنے کا حق بھی ان سے چھین لیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو روزانہ کی بنیاد پر انڈیا کے اندر کتنے مسلمانوں کو ان کا خون بہایا جا رہا ہے، کتنے مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو نظر آتش کیا جا رہا ہے، اسلام کی سب سے بڑی کتاب قرآن عظیم الشان کی بے حرمتی کی جاتی ہے، اسلام کا اہم شعائر مسجد کو مالیمیٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے دوسری طرف تو انڈیا کے اندر رہنے والے دیگر مذاہب کے لوگوں کا جینا مودی نے حرام کیا ہوا ہے۔ آج اگر کینیڈن وزیر اعظم اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ مودی انسانیت کا دشمن ہے، تو یہ بات آج سے چند سال قبل اس کو کرنی چاہیے تھی، جس نے کشمیر کے اندر مسلمانوں کا خون بہا کر مسلمانوں کی زندگی کو اجیرن بنایا ہوا ہے۔ کاش یہی کینیڈن وزیر اعظم اور یورپی یونین مل کر اس پالتو کتے کو اس کی اصلیت پہلے سے دنیا کو بتاتے کہ یہ پالتو کتا کس کا پالا ہوا شاذ ہے، یہ دنیا کے امن کو داؤ پر لگانے کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے۔ پاکستان کے اندر اگر سلامتی کا مسئلہ ہے تو اس سلامتی کو داؤ پر لگانے کے پیچھے جو سب سے اہم شخصیت ہے وہ یہی مودی ہے اور را کے ایجنٹ ہے۔ کلبھوشن یادیو کس کا آدمی تھا؟ انڈیا کا ہی آدمی تھا، انڈیا کا ایجنٹ تھا، جو پاکستان میں دہشت گردی کے اہم مسائل میں پکڑا گیا تھا۔ اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی پاکستان کو اندرون اور بیرونی مسائل سے سامنا ہے تو اس میں اہم کردار اسی ایک آدمی کا ہے۔ اب ہرجیت سنگھ کون ہے؟ تو یہ خالصتان ایک تحریک شروع ہوئی ہے۔ بظاہر دیکھا جائے تو انڈیا کے اندر ہندوؤں کے علاوہ جتنے بھی دیگر مذاہب رہ رہے ہیں، مودی ان تمام مذاہب کو ختم کرنے کے در پہ لگ گیا ہے۔ یعنی مودی یہ گوارا نہیں کر رہا ہے کہ انڈیا کی سرزمین پر میرے اور میرے مذہب کے بسنے والوں کے علاوہ کوئی اور قوم بس سکے، تو اس نے کوشش کی کہ دبانے کی اور ان کے خون کو پانی کی طرح بہایا جائے تاکہ ان کا نام صفحہ ہستی سے مٹ جائے۔ تو جو سکھ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، وہ جب دیگر ممالک میں رہ چکے ہیں، دیگر ممالک میں بس رہے ہیں، تو انہوں نے ایک تحریک شروع کی جس تحریک کا نام خالصتان ہے۔ اس خالصتان تحریک انہوں نے اس لیے شروع کی کہ سکھوں کا جو حقوق ہیں، سکھوں کے جتنے بھی حقوق ہیں، ان کو وہ حقوق ملنے چاہیے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ ہم مودی کے خلاف ایک تحریک چلائیں گے اور عالمی دنیا اور اقوام متحدہ اور دیگر عالمی عدالتوں اور انسانی حقوق کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں ان کے سامنے اس مسئلے کو اجاگر کریں گے تاکہ انڈیا کے اندر رہنے والے سکھ کمیونٹی کو اپنے حقوق کو فراہم کیا جائے، ان کے جتنے بھی حقوق ہیں وہ ان کو میسر کیے جائیں۔ تو میرے دوستو، انڈیا جو مودی بدترین دشمن ہے انسانیت کا، اس کو یہ گوارا نہیں آ سکا، اس وجہ سے کہ خالصتان تحریک نے دنیا کے سامنے انڈیا اور مودی کا اصل چہرہ بے نقاب کر دیا کہ انڈیا کس کتے کا نام ہے، انڈیا کے اندر جو رہنے والا وزیر اعظم ہے مودی، یہ کس طرح انسانیت کا دشمن ہے، جس طرح یہ مسلمانوں کا، دیگر مذاہب کا خون بہا رہا ہے،
کشمیر کے اندر اس نے جو صورتحال پیدا کی ہوئی ہے، تو مودی سے یہ بات آزمانے کی طاقت اس سے ختم ہو گئی، کیونکہ انڈیا کا جو اصل چہرہ تھا وہ دنیا کے سامنے واضح ہو گیا کہ انڈیا کے اندر تو انسانی حقوق یہ مکمل سرے سے اس کی کوئی سوچ اور فکر ہی نہیں ہے، اس نے تو تمام حقوق کو ملیامیٹ کر دیا۔ تو ضروری بات یہ ہے کہ انڈیا کے اندر جب انڈیا کی جو اصلیت دنیا کے سامنے واضح ہو گئی، تو جتنے بھی بڑے ادارے ہیں، یونائٹڈ نیشن یا عالمی عدالت یا اس کے علاوہ انسانی حقوق کی جتنے بھی تنظیمیں ہیں، وہ انڈیا کے خلاف اقدامات کر رہی تھی، انڈیا کے خلاف ایکشن لے رہی تھی۔ تو مودی نے یہ سوچا کہ چلو آئے اب اس کو دبانے کی کوشش کریں، اس تحریک خالصتان کے جو سربراہ ہیں، جو اہم رہنما ہیں، ان کو ٹارگٹ کلنگ کر کے ختم کر دیے جائیں گے، تو ہمارا جو اصل چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے بے نقاب نہیں ہوگا۔ لیکن مودی نے گزشتہ پچھلے سالوں کی طرح پاکستان یا دیگر ممالک کے اندر اپنی دہشت گردانہ کارروائیوں میں مصروف تھے، تو انہوں نے سوچا کہ دیگر ممالک کی طرح یورپ میں بھی ہمیں پشت پناہی حاصل ہوگی اور ہمیں کوئی بھی کسی قسم کے قانون کا اور کسی قسم کی مشکل کا سامنا کرنا نہیں ہوگا۔ لیکن اس دفعہ یوں نہیں ہوا، اس دفعہ کچھ یوں ہوا کہ کینیڈین وزیر اعظم نے بھارت کا جو سفیر تھا اس کو بھی بے دخل کر دیا۔ اگرچہ بظاہر دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے سفراء کو سفیر جو تھے ان کو اپنے ممالک سے نکال دیا، لیکن کینیڈا نے جس طرح ایکشن لی، انشاءاللہ تا قیامت جب تک مودی زندہ رہے تو وہ یاد رکھے گا، اور مودی دوبارہ اس قسم کا حربہ کا استعمال کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچے گا کہ اگر میں دوبارہ اس طرح کام کروں گا تو میرا کیا حشر ہوگا۔ کینیڈین وزیر اعظم نے اپنے یورپ کے جو سب سے بڑی 5 طاقتیں ہیں ان کے انٹیلیجنس کو ملا کر یورپ نے اب انڈیا کے خلاف کچھ اہم اقدامات کرنے جا رہے ہیں، جو انڈیا ہمیشہ کے لیے یاد رکھے گا، اور دنیا کے سامنے اس مسئلے کے بعد دنیا کے سامنے مودی کا اصل چہرہ وہ سامنے آ گیا کہ مودی انسانیت کا دشمن ہے، مودی انسانیت کا قاتل ہے، مودی وہ بدترین شخص ہے جس نے دنیا کا امن داؤ پر لگایا ہے۔ اب امریکہ بھی اس بات کو اچھی طرح سے خوب سمجھ چکا ہے کہ انڈیا جس کی پشت پناہی امریکہ نے کی کہ وہ انڈیا تو ایک ناسور ہے، اور اب انڈیا کو جس مسائل کا سامنا کرنا ہوگا، کینیڈین وزیر اعظم نے اس کے خلاف جو سخت اقدامات کیے ہیں، یہ ہمیشہ کے لیے انڈیا کے لیے ایک ایسا سبق ہوگا کہ وہ اس سبق کو یاد کر کے دوبارہ کبھی بھی نہیں بھولیں گے، اور دنیا کے کسی بھی ملک پر اس کا امن داؤ پر لگانے کی کوشش کرنے سے پہلے مودی 100 بار سوچے گا کہ کینیڈین وزیر اعظم نے میرے ساتھ جو کام کیا دوبارہ اس طرح کام کرنا میرے خیال میں یہ مشکل ہوگا ان کے لیے۔ تو دنیا کی جتنی بڑی طاقتیں ہیں ان کو تو اب بظاہر معلوم ہو چکا ہے کہ اس انتہا پسند اور اس متشدد شخص اور اس انسانیت کے قاتل جو مودی ہے، اس نے مسلمانوں کا دیگر مذاہب کا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ تو اب اقوام متحدہ اور دیگر جتنے بھی ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ اس کے خلاف سخت سے سخت اقدامات کریں، اور انڈیا میں بسنے والے یا مقبوضہ کشمیر کے اندر بسنے والے جتنے بھی انسان ہیں ان کو انسانیت کے ساتھ رہنے کا جو ان کو حق ہے وہ میسر کیا جائے۔